السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور چراغ موتی۔ امرو عیار، کیا تم مجھے سر کٹے جادوگر کے محل سے 9 کونوں والا چراغ موتی لا کر دے سکتے ہو؟ امرو عیار کے قریب بیٹھی ہوئی ایک نہایت بوڑھی عورت، جس کے سر کے بال حتیٰ کہ بھویں تک برف کی مانند سفید نظر آ رہی تھی اور جس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، اس نے امرو کی جانب دیکھ کر بلغم زدہ لہجے میں کہا۔ وہ بوڑھی عورت ملک سابان کے بادشاہ ارسلان کی ماں تھی۔ بادشاہ ارسلان کی سلطنت بے حد وسیع و عریض تھی۔ چونکہ بادشاہ ارسلان ایک نہایت نیک، رحم دل اور رعایا پرور بادشاہ تھا، اس لیے ملک سابان کی ساری رعایا اپنے نیک دل بادشاہ کے گن گاتی تھی۔ بادشاہ ارسلان کا باپ ایک عرصہ سے فوت ہو چکا تھا، اس لیے ارسلان سے پہلے ملک کا انتظام اس کی ماں ملکہ فارانیہ کے سپرد تھا۔ وہ بھی بے حد نیک دل اور سخی ملکہ تھی۔ جب ارسلان بڑا ہوا تو ملکہ فارانیہ نے ارسلان کی شادی ہمسایہ ملک کی ایک خوبصورت شہزادی ارم سے کر دی، اور پھر ملک کا تخت و تاج اس نے شہزادہ ارسلان اور شہزادی ارم کے سپرد کر دیا اور خود یاد الہی میں مشغول ہو گئی۔ اور جس روز سے ملکہ فارانیہ نے تخت و تاج ارسلان کے حوالے کیا، اس روز سے ملک پر ایک عجیب و غریب آفت آ گئی۔ ہوتا یہ کہ روزانہ جس گھر میں 3 لڑکیاں جوان ہوتی، وہ صبح مردہ پائی جاتی۔ ایک تو ان کی دونوں آنکھیں حلقوں سے غائب ہوتی، دوسرے ان کے عین دل کے مقام پر ایک بڑا سوراخ ہوتا اور ان کا دل غائب ہوتا، اور تیسرے ان لڑکیوں کے جسم میں خون کی ایک بوند بھی نہیں پائی جاتی تھی۔ شروع میں لوگ سمجھے کہ کسی دشمن نے ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے ان لڑکیوں کو اس قدر وحشیانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتارا ہے، مگر جب یہ معمول بن گیا اور ہر روز 3 خوبصورت لڑکیوں کو ایک ہی انداز اور ایک ہی طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا جانے لگا، تو عوام میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ بادشاہ ارسلان کو خاص طور پر اس واقعے کی اطلاع دی گئی۔ بادشاہ ارسلان نے خود ان مردہ لڑکیوں کو دیکھا تو لرز کر رہ گیا۔ اس نے پورے ملک میں سخت پہرا لگا دیا کہ جہاں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو یا کوئی مشکوک شخص نظر آئے، اسے فوراً گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ مگر سخت ترین پہروں کے باوجود بھی 3 لڑکیاں اسی حالت میں مردہ پائی جانے لگیں، تو بادشاہ ارسلان کو شدید تشویش لاحق ہوئی، یہاں تک کہ لوگوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر خود پہرا دینا شروع کر دیا۔ جن گھروں میں خوبصورت لڑکیاں ہوتی، انہیں سخت حفاظت میں رکھا جاتا، مگر ان سب احتیاطوں کے باوجود 3 لڑکیاں ہلاک ہو جاتی، جن کی آنکھیں، دل اور خون غائب ہوتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ظالم جو کوئی بھی تھا، صرف اس گھر کا رخ کرتا جس گھر میں 3 یا اس سے زائد لڑکیاں ہوتی۔ 1 یا 2 لڑکیوں والے گھر کی جانب وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ شاہ ارسلان نے اس سفاک قاتل کو تلاش کرنے کے لیے کئی وزراء، امراء اور مشیروں سے مشورہ کیا، طرح طرح کے جال بچھائے، لیکن سفاک اور خونی قاتل کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں، جن یا بھوت کا معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہ کام کسی انسان کا ہوتا تو اب تک وہ اس قدر سخت پہروں میں ضرور پکڑا جاتا۔ کئی لوگوں نے راتوں کو آسمان پر ایک بہت بڑا پرندہ اور اس کے اوپر ایک بڑے بالوں والا انسانی سر بھی اڑتے دیکھا تھا۔ چونکہ رات کا وقت ہوتا تھا، اس لیے سر اور پرندہ صرف ایک سائے کی طرح دکھائی دیتے تھے اور فوراً آسمان کی بلندیوں میں غائب ہو جاتے تھے، اس لیے لوگ انہیں واضح طور پر نہیں دیکھ پائے تھے۔ البتہ لوگوں نے یہ افواہ ضرور پھیلا رکھی تھی کہ یہ درندگی اس پرندے والے سر کٹے بھوت کی ہے۔ اس کا بھی بادشاہ ارسلان نے کھوج لگوانے کی کوشش کی، مگر نتیجہ صفر ہی رہا۔ تھک ہار کر شاہ ارسلان خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک روز وہ پریشان حال دربار لگانے بیٹھا تھا کہ اسے ملکہ فارانیہ کی آمد کی اطلاع ملی۔ ملکہ چونکہ ایک تو بے حد بوڑھی تھی، دوسرے وہ ملکہ تھی، اس لیے ہر شخص ان کا بے حد احترام کرتا تھا۔ جب وہ دربار میں پہنچی تو سب ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔
شاہ ارسلان نے انہیں نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا۔ کیا بات ہے ارسلان بیٹا، تم خاصے پریشان، سہمے ہوئے اور کمزور دکھائی دے رہے ہو۔ ہر درباری کے چہرے پر بھی خوف و پریشانی لہرا رہی ہے۔ خیر تو ہے، ملک کا انتظام تو ٹھیک چل رہا ہے نا؟ ملکہ فارانیہ نے شاہ ارسلان کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ملکہ عالیہ جو محل کے ایک خاص حصے میں مکمل طور پر یاد الہی میں مشغول ہو گئی تھیں، اس لیے انہیں اس خوفناک واقعات سے بالکل لا علم رکھا گیا تھا، اور آج تقریباً 1 سال بعد وہ دربار میں آئی تھیں۔ وہ امی حضور، اصل میں بات یہ ہے کہ شاہ ارسلان نے کچھ سوچ کر ساری باتیں ملکہ فارانیہ کے گوش گزار کر دیں۔ یہ خوفناک باتیں سن کر ملکہ فارانیہ سخت پریشان ہو گئی۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے عقاب جادوگر کو آخر کار رہائی مل ہی گئی اور اس نے ہم سے اپنا انتقام لینا شروع کر ہی دیا ہے۔ ملکہ فارانیہ پریشانی کے عالم میں بڑبڑائیں۔ ان کی آواز ارسلان کے کانوں تک پہنچ گئی۔ وہ زور سے چونک اٹھا اور حیرت بھری نظروں سے ملکہ عالیہ کی جانب دیکھنے لگا۔ عقاب جادوگر، انتقام؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی حضور؟ یہ عقاب جادوگر کون ہے اور ہم سے اس نے کون سا انتقام لینا شروع کیا ہے؟ شاہ ارسلان نے بڑے حیران لہجے میں پوچھا۔ تم اسے نہیں جانتے بیٹا، وہ ایک انتہائی خبیث جادوگر ہے۔ میں تمہیں اس کے متعلق بعد میں بتلاؤں گی۔ تم اپنے چند آدمی فوراً ملک یمن کی جانب روانہ کر دو اور وہاں سے خواجہ عمرو عیار کو بلا لاؤ، ملکہ فارانیہ نے تیز لہجے میں کہا، اور شاہ ارسلان ایک بار پھر چونک اٹھا۔ خواجہ عمرو عیار؟ اوہ امی حضور، یہ وہی عیار تو نہیں جو سردار امیر حمزہ نامی ایک بڑے شخص کا مشیر خاص ہے اور جس کی شیطانیوں اور عیاریوں کے قصے دور دور تک مشہور ہیں؟ شاہ ارسلان نے چونک کر کہا۔ ہاں، میں اسی عمرو عیار کی بات کر رہی ہوں۔ وہ شیطانیاں نہیں کرتا، وہ ایک نہایت رحم دل اور نیک انسان ہے، دوسروں کا دکھ درد بانٹنے والا نیک انسان۔ دوسروں کی مصیبت دور کرنا اس کا سب سے بڑا مشغلہ ہے۔ بس وہ تھوڑا سا لالچی ضرور ہے، ورنہ اس جیسا نیک شخص کوئی کم ہی ہوگا، ملکہ فارانیہ نے مسکرا کر کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے امی حضور، مگر آپ اسے یہاں کیوں بلا رہی ہیں؟ اس کا ان باتوں سے کیا واسطہ؟ کیا وہ یہاں آ کر کھوج لگائے گا کہ لڑکیوں کا دل اور آنکھیں کون نکال کر لے جاتا ہے اور ان کا خون کون پی جاتا ہے؟ شاہ ارسلان نے کہا۔ ہاں بیٹا، اس بات کا راز ہم اور عمرو عیار ہی جانتے ہیں۔ تم ان باتوں کو چھوڑو اور اسے نہایت عزت و احترام کے ساتھ یہاں بلواؤ، ملکہ فارانیہ نے کہا، اور شاہ ارسلان نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ملکہ فارانیہ شاہ ارسلان کو عمرو کے بارے میں ہدایات دے کر وہاں سے واپس چلی گئیں، اور دوسرے دن جب انہیں خبر دی گئی کہ عمرو عیار آن پہنچا ہے تو انہوں نے عمرو کو اپنے کمرے خاص میں بلا لیا۔ عمرو نے ملکہ فارانیہ کو دیکھ کر مسرت کا اظہار کیا۔ ملکہ فارانیہ بھی عمرو کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے عمرو کو اپنے قریب بٹھا لیا۔ چند رسمی باتوں کے بعد ملکہ فارانیہ سنجیدہ ہو گئی۔ عمرو عیار، کیا تم مجھے سرکٹے جادوگر کے محل سے 9 کونوں والا چراغ موتی لا کر دے سکتے ہو؟ ملکہ فارانیہ نے سنجیدگی سے عمرو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور عمرو عیار بری طرح سے چونک اٹھا۔ 9 کونوں والا چراغ موتی؟ عمرو عیار کے منہ سے تحیر زدہ انداز میں نکلا۔ ہاں عمرو، 9 کونوں والا چراغ موتی، وہی چراغ موتی جو مجھ سے ایک مرتبہ تمہاری موجودگی میں عقاب جادوگر چھین کر لے گیا تھا، اور جس میں عقاب جادوگر کی جان ہے۔ تمہیں یاد ہے نا عمرو، عقاب جادوگر جو ایک مرتبہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا تھا، وہ مجھے صرف اس لیے ہلاک کر دینا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ غلطی سے ایک جنگل میں شکار کھیلتے ہوئے میرا تیر اس کے بیٹے کو جا لگا تھا اور وہ وہیں مر گیا تھا۔ اس کا بیٹا ایک جنگلی جانور بنا ہوا تھا۔ ان دنوں تم بھی اپنی کسی مہم پر اس جنگل کی طرف آئے ہوئے تھے۔ اس جادوگر کے بیٹے کی ہلاکت کے ساتھ ہی ہر طرف کالی آندھی پھیل گئی تھی، اور اپنے بیٹے کی موت کا انتقام لینے کے لیے عقاب جادوگر مجھ کو مارنے ہی والا تھا کہ تم اس وقت وہاں پہنچ گئے۔
تمہارا اور اس جادوگر کا نہایت خطرناک مقابلہ ہوا تھا۔ تم نے اس جادوگر کی گردن اڑا دی تھی۔ اس خطرناک جادوگر کی گردن تو کٹ گئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ زندہ رہا، کیونکہ اس کی جان 9 کونوں والے چراغ موتی میں تھی، جو ہمیں اس کے جسم کی ایک جیب سے ملا تھا۔ اس موتی کے غلام جن نے ہمیں یہ سب باتیں بتلائی تھیں کہ عقاب جادوگر کی گردن کٹ کر کوہ مردہ میں چلی گئی ہے، اور اس نے اپنی روح کا بقیہ حصہ ایک عقاب نما لمبی چونچ والے بڑے پرندے میں ڈال دیا ہے۔ وہ وہیں رہے گا، اور جب 20 سال بیت جائیں گے تو اسے کوہ مردہ سے آزادی مل جائے گی، اور پھر وہ 3 سال تک 3 خوبصورت لڑکیوں جو سگی بہنیں ہوں کو ہلاک کرے گا، ان کی آنکھیں اور دل نکال کر کھائے گا اور ان کا خون پیے گا، تو اس کا جسم مکمل ہو جائے گا، اور پھر وہ ہم سے اپنی اور اپنے بیٹے کی موت کا خوفناک انتقام لے گا۔ اور پھر امرو، موتی کا محافظ جن، ہم سے موتی چھین کر غائب ہو گیا تھا۔ اب مجھے لگتا ہے اس واقعے کو 20 سال کا عرصہ پورا ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک ہی خاندان کی 3 لڑکیوں کو ٹھیک اسی انداز میں عقاب جادوگر ہلاک کر رہا ہے، جس طرح اس کے موتی والے جن نے بتایا تھا۔ امرو، جن نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ عقاب جادوگر کو صرف اسی صورت میں ہلاک کیا جا سکتا ہے جب اس 9 کونوں والے موتی کو اس کے محل سے چرایا جائے اور موتی کو سرد پانی میں پھینک دیا جائے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کبھی عقاب جادوگر دوبارہ میرے لیے مصیبت کا باعث بنے تب تم میری مدد کو ضرور آؤ گے۔ اب میں اور میرے بیٹے ارسلان کے ساتھ ساتھ ہماری ساری رعایا مصیبت کا شکار ہیں۔ لوگ لڑکیوں کی خوفناک موتوں سے بے حد ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں۔ کیا تمہیں اپنا 20 سال پرانا وعدہ یاد ہے؟ کیا اب بھی تم میری مدد کرنے کو تیار ہو؟ ملکہ عالیہ نے امرو عیار کی جانب امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسے 20 سال پرانی باتیں یاد دلاتے ہوئے کہا۔ امرو عیار، جو ملکہ عالیہ کی باتیں غور سے سن رہا تھا، سر ہلا کر سنجیدگی سے کہنے لگا، کیوں نہیں ملکہ عالیہ، وعدہ چاہے 1 دن کا ہو یا 100 سال پرانا، وعدہ پورا کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے۔ پھر میں اپنا وعدہ کس طرح سے بھول سکتا ہوں؟ اچھا کیا آپ نے مجھے پرانی ساری تفصیل بتلا دی، میں واقعی عقاب جادوگر کو یکسر بھول چکا تھا۔ بہرحال اب اگر اس نے کوہ مردہ سے واپس آ کر اس ملک پر موت کا بازار گرم کر ہی دیا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ معصوم اور بے گناہوں کو ہلاک کرنا تو ویسے ہی انتہائی ظلم اور بربریت کی بات ہے، اور میں ہمیشہ ظلم اور برائی کے خلاف لڑتا آیا ہوں۔ میں اس ظالم جادوگر سے ان تمام معصوم بچیوں کی موت کا انتقام لوں گا جو اس کے ہاتھوں ہلاک ہوئی ہیں۔ اس طرح لڑکیوں کے موت کا انتقام بھی پورا ہو جائے گا اور لوگوں کو ایک ظالم جادوگر سے نجات بھی مل جائے گی، اور میرا آپ سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا، امرو نے کہا، اور بوڑھی ملکہ فارانیہ کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ تم واقعی ایک سچے اور کھرے انسان ہو امرو، تمہاری جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ دنیا نے خوامخواہ تمہارے متعلق جھوٹے اور من گھڑت افسانے بنا رکھے ہیں۔ تم جیسا اگر نیک دل انسان نہ ہو تو شاید ہی کوئی شخص مصیبت سے نکل پائے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی امرو۔ میں جانتی ہوں کہ اس جادوگر کے محل میں جانا اور اس کا مقابلہ کرنا اور اس کے محل سے چراغ موتی حاصل کرنا بڑے جان جوکھوں کا کام ہے، مگر جہاں تم جیسا نیک دل اور باہمت انسان ہو اس کی قدرت بھی مدد کرتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگے۔ تم میری معصوم رعایا کو اس ظالم کے شکنجے سے نجات دلا دو، میں تمہیں ہیرے جواہرات میں تول دوں گی۔ اگر کہو گے تو میں اپنی ریاست کا سارا خزانہ تمہارے حوالے کر دوں گی۔ یہ لو، یہ سنہری موتیوں کا نایاب ترین ہار، یہ تم رکھ لو، میری طرف سے اسے اپنا پیشگی انعام سمجھو، ملکہ فارانیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور اپنے گلے سے چمکتا ہوا سنہری موتیوں کا ہار اتار کر امرو کی جانب اچھال دیا، جسے امرو نے یوں ندیدوں کی طرح جھپٹ لیا جیسے پہلے ہی اس کی اس ہار پر نظر ہو، اور وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا ہو کہ کاش یہ ہار اسے مل جائے، اور اپنی مراد بر آنے پر
اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی ہو۔ اوہ ملکہ عالیہ، اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں یہ کام کسی لالچ یا طمع کی خاطر تھوڑا ہی کرنے کا وعدہ کر رہا ہوں۔ بہرحال آپ نے مجھے جس خلوص سے یہ ہار دیا ہے اور خزانے میں تولنے کا وعدہ کیا ہے، میں آپ کا دل نہیں توڑوں گا۔ بچے تو ہوتے ہی بزرگوں کا حکم ماننے کے لیے ہیں، وہ بچے ہی کیا جو بزرگوں کا حکم نہ مانے، امرو نے کہا، اور اس کی بات سن کر ملکہ فارانیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، مگر وہ چونکہ خاصی عمر رسیدہ تھیں اس لیے ان کی ہنسی میں بھی بڑھاپا جھلک رہا تھا۔ امرو عیار کافی دیر تک ان سے عقاب جادوگر کے متعلق باتیں کرتا رہا، پھر وہ ملکہ عالیہ سے اجازت لے کر کھڑا ہوا۔ ملکہ فارانیہ نے خاص غلام بلوا کر امرو کو شاہی مہمان خانے میں لے جانے کو کہا اور اسے حکم دیا کہ امرو عیار کا خاص خیال رکھا جائے اور محل میں اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ امرو غلام کے ساتھ ملکہ عالیہ کے کمرے سے باہر آ گیا۔ مختلف راستوں سے وہ ہوتا ہوا شاہی مہمان خانے کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک ایک انگارہ سا چمکا اور امرو عیار ٹھٹک کر رک گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس انگارے نے پھیل کر ایک چمکتے ہوئے انسان کا روپ دھار لیا۔ اسی وقت یکے بعد دیگرے وہاں کئی انگارے چمکے اور چمکتے ہوئے انسان بنتے چلے گئے۔ ان سب انسانوں کے جسم انگاروں کی طرح دہک رہے تھے اور وہ خوفناک نظروں سے امرو کی جانب دیکھ رہے تھے۔ امرو نے بوکھلا کر اپنے ساتھ آنے والے غلام کی جانب دیکھا، مگر اسے غلام کہیں دکھائی نہ دیا۔ امرو عیار، ہمیں عقاب جادوگر نے بھیجا ہے، بتاؤ تم نے ان کا حکم پورا کیا یا نہیں؟ کہاں ہے ملکہ فارانیہ کا کٹا ہوا سر؟ ان میں سے ایک دہکتے ہوئے انسان نے امرو کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت کرخت لہجے میں پوچھا۔ میں نے ابھی ملکہ عالیہ کو ہلاک نہیں کیا، پھر تمہیں ان کا کٹا ہوا سر کہاں سے لا کر دوں؟ امرو نے اس کی بات سن کر منہ بناتے ہوئے کہا، ہلاک نہیں کیا؟ کیوں؟ تم اس کے ساتھ اس کے کمرے میں تنہا تھے، تمہارے پاس موقع بھی تھا اور ہتھیار بھی، پھر تم نے اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اس نے اس بار انتہائی غضبناک انداز میں کہا، موقع ضرور تھا، مگر وہ ایک بوڑھی عورت ہے، میں اسے کس طرح ہلاک کروں؟ میرا دل اس کام کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور امرو نے انتہائی پریشانی کے عالم میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی پیشانی پر لاتعداد سلوٹیں نمودار ہو گئی۔ ہر کام دل کی آمادگی سے نہیں کیا جاتا امرو عیار، تمہیں یہ کام آقا کے حکم سے پورا کرنا ہے اور ملکہ فارانیہ کا سر قلم کر کے ہر صورت میں ہمارے حوالے کرنا ہے۔ یاد رکھو تمہارے پاس آقا کے دیے ہوئے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں تمہیں کسی بھی طرح اور کسی بھی حالت میں ملکہ فارانیہ کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ 3 دن تک اگر تم نے آقا کے حکم کی تعمیل نہ کی تو تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ آقا تمہارا کیا حشر کریں گے۔ صرف تمہارے لیے اتنا یاد رکھنا کافی ہے کہ انہوں نے تمہاری جان ایک پتلے میں ڈال رکھی ہے اور پتلا ان کے پاس ہے۔ اس دہکتے ہوئے انسان نے نہایت کرخت انداز میں کہا اور دوسرے ہی لمحے وہ سمٹ کر انگارے بنتے چلے گئے اور پھر اچانک وہ انگارے بھی وہاں سے غائب ہو گئے اور امرو اپنی جگہ ساکت و صامت کھڑا پریشانی کے عالم میں اپنے ہونٹ چبانے لگا۔ چلیے آقا، آپ رک کیوں گئے؟ اچانک غلام کی آواز سن کر امرو نے چونک کر دیکھا۔ غلام اس کی جانب حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے دہکتے ہوئے انسانوں کو دیکھا تک نہ ہو اور نہ ہی اسے ان کی اور امرو کی باتوں کا پتہ چلا ہو۔ اوہ ہاں چلو، امرو نے چند لمحے حیرت سے اس کی جانب دیکھنے کے بعد جلدی سے کہا اور وہ دونوں شاہی مہمان خانے کی جانب ہو لیے۔ امرو کا ذہن شدید پریشانی میں الجھا ہوا تھا۔ امرو عیار نہایت اطمینان سے سو رہا تھا کہ یکلخت وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا ہو۔ کون ہے یہاں؟ اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے ڈرے ڈرے لہجے میں پوچھا۔ عقاب جادوگر۔ امرو جلدی سے اٹھو، اس وقت سارا محل خالی پڑا ہے، آدھی رات کا وقت ہو رہا ہے،
سب لوگ نہایت اطمینان سے سو رہے ہیں، جاؤ اور جا کر اسی وقت ملکہ فارانیہ کو موت کے گھاٹ اتاراؤ۔ اندھیرے میں ایک چیختی ہوئی مگر نہایت باریک آواز امرو کے کانوں میں پڑی، اور عقاب جادوگر کا نام سن کر امرو عیار کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کے سارے جسم میں خوف بھری تھر تھراہٹ دوڑ گئی۔ عقاب جادوگر، تم؟ مگر اس وقت میں ملکہ کو کس طرح سے ہلاک کر سکتا ہوں؟ وہ اپنے کمرے میں ہوں گی اور ان کا کمرہ بند ہوگا، اور اگر مجھے محل کے کسی محافظ نے دیکھ لیا تو؟ امرو نے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، محافظوں کی تم فکر مت کرو، انہیں میرے زرد پوش جادوئی محافظ سنبھال لیں گے۔ تم بس کسی طرح ملکہ کے کمرے تک پہنچ جاؤ اور کمرے میں گھس کر اسے ہلاک کر دو۔ عقاب جادوگر نے چیختے ہوئے انداز میں کہا، لیکن میں بند دروازہ کس طرح سے کھولوں گا؟ امرو نے بدستور گھبراہٹ زدہ لہجے میں کہا، تم پھر حیل و حجت سے کام لے رہے ہو امرو، بار بار کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہاری جان میری مٹھی میں ہے؟ اس قدر خوفناک اذیتیں سہنے کے باوجود تم ابھی تک راہ راست پر نہیں آئے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں پھر تمہیں اسی قسم کی خوفناک اذیتیں دوں یا تمہیں موت کے گھاٹ اتار ڈالوں؟ عقاب جادوگر نے غضبناک انداز میں کہا، نہیں عقاب جادوگر، میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، میں ملکہ کو ضرور ہلاک کر دوں گا، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، میں ابھی تمہارے لیے ملکہ کو ہلاک کر دوں گا۔ امرو نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا، شاباش، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اٹھو، دیر مت کرو، ابھی اور اسی وقت ملکہ کے کمرہ خاص کی جانب چل پڑو۔ میں زرد پوش طلسمی انسانوں سے محل کے محافظوں کو روکتا ہوں کہ وہ تمہیں نہ دیکھ سکیں۔ عقاب جادوگر کی خوشی سے بھرپور آواز سنائی دی، اور پھر ہلکے سے زناٹے کی آواز سنائی دی، اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ شاید عقاب جادوگر وہاں سے جا چکا تھا۔ امرو چند لمحے یوں ہی خوف زدہ انداز میں بیٹھا رہا۔ اس نے ایک دو بار ڈرے ڈرے انداز میں عقاب جادوگر کو آواز دی، لیکن عقاب جادوگر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تب امرو بستر سے اٹھ گیا۔ جوتے پہن کر وہ اندھوں کی طرح چلتا ہوا شاہی مہمان خانے سے باہر آ گیا۔ سامنے ایک طویل راہداری دکھائی دے رہی تھی۔ دیواروں پر چونکہ مشعلیں روشن تھیں، اس لیے وہاں خاصی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ راہداری میں ایک دو محافظ بھی نیزے اور تلواریں لیے نظر آ رہے تھے، مگر ان کے جسم بالکل ساکت تھے، جیسے وہ پتھر کے بت ہوں۔ امرو ان کی جانب گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس نے اپنی زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ وہ محافظوں کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ محافظ اسی انداز میں پتھر کے بت بنے کھڑے رہے، ان کے جسم میں ہلکی سی بھی جنبش نہ تھی۔ امرو ان کی جانب دیکھتا ہوا مختلف راستوں میں سے گزرتا ہوا ملکہ فارانیہ کے کمرے کے دروازے کے قریب آ رکا۔ دروازے پر دو محافظ موجود تھے، مگر وہ بھی بے حس و حرکت اور پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ امرو نے انہیں چھوا، لیکن انہوں نے ذرا سی حرکت نہ کی۔ تب امرو کو کچھ دھاڑس بندھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ امرو نے اس پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ امرو تلوار ہاتھ میں لیے دبے قدموں نہایت احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں ایک مشعل جل رہی تھی، جس کی وجہ سے وہاں روشنی ہو رہی تھی۔ ایک طرف ایک بڑے سے چھپر کٹ نما پلنگ پر بوڑھی ملکہ فارانیہ نہایت اطمینان سے گہری نیند سو رہی تھی۔ امرو نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور دبے قدم چلتا ہوا پلنگ کے قریب آ گیا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ وہ چند لمحے غور سے ملکہ کی جانب دیکھتا رہا، پھر اس کا تلوار والا ہاتھ بلند ہونے لگا۔ اچانک اسی وقت بوڑھی ملکہ نے آنکھیں کھول دیں اور امرو عیار بوکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بوڑھی ملکہ فارانیہ اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرانی تھی۔ امرو عیار، تم یہاں اس وقت، اور تمہارے ہاتھ میں تلوار، یہ سب کیا ہے؟ بوڑھی ملکہ نے امرو کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت زدہ لہجے میں کہا، ملکہ عالیہ، میں یہاں آپ کو ہلاک کرنے کے لیے آیا ہوں۔
عمرو نے چند لمحوں بعد رک رک کر کہا اور ملکہ اس کی بات سن کر بری طرح سے اچھل پڑی۔ کیا تم مجھے ہلاک کرنے کے لیے آئے ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ کیوں مارنا چاہتے ہو مجھے؟ ملکہ فارانیہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ میرے آقا عقاب جادوگر کا حکم ہے، عمرو نے جواب دیا، اور ملکہ کو حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا اور وہ بوڑھی ہونے کے باوجود تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند ہی لمحوں بعد عمرو خون آلود تلوار ہاتھ میں لیے اس کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خون آلود تلوار اور دوسرے ہاتھ میں بوڑھی ملکہ فارانیہ کی کٹی ہوئی گردن تھی، جسے اس نے بالوں سے پکڑ کر لٹکا رکھا تھا۔ کٹی ہوئی گردن سے ابھی تک خون نکل رہا تھا اور خون سے عمرو کے دونوں ہاتھ اور اس کا لباس بری طرح سے سرخ ہو رہے تھے۔ جو ہی عمرو کمرے سے باہر آیا، اس کے قریب وہی سرخ انگارے چمکے جو دوسرے ہی لمحے پھیل کر دہکتے ہوئے انسانوں کی شکل اختیار کرتے چلے گئے۔ اوہ، بہت خوب عمرو عیار، بہت خوب۔ تم نے آخرکار ملکہ فارانیہ کو موت کے گھاٹ اتار ہی دیا نا۔ لاؤ، اس کا سر میرے حوالے کر دو، ہم اسے آقا کے پاس لے جاتے ہیں۔ دہکتے ہوئے انسان نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، اسے میں خود آقا کے پاس لے جاؤں گا، تم مجھے ان کے محل تک لے چلو، عمرو نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ، ٹھیک ہے، ایسا ہی صحیح، تم خود ہی چلو، تم اپنی آنکھیں بند کرو، ہم تمہیں آقا کے محل تک لیے چلتے ہیں، اس نے کہا، اور عمرو عیار نے سر ہلا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اب تم اپنی آنکھیں کھول دو عمرو، ہم محل میں پہنچ چکے ہیں، اسی انسان کی آواز سنائی دی اور عمرو نے آنکھیں کھول دی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ وہ اس قدر جلد ملکہ فارانیہ کے محل سے عقاب جادوگر کے محل میں کس طرح سے پہنچ گیا۔ ہمیشہ کی طرح اسے غائب ہوتے ہوئے جھٹکا لگا تھا اور نہ ہی اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک نہایت شاندار محل کے ایک بڑے ہال نما کمرے میں موجود تھا۔ کمرے کی ہر چیز بے حد نفیس اور قیمتی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک طرف ایک بڑے سے تخت کے بازو پر ایک سفید اور سنہرے رنگ کے پروں والا بڑا سا عقاب نما پرندہ بیٹھا تھا۔ اس پرندے کی چونچ کافی لمبی اور مڑی ہوئی تھی۔ پرندے کے اوپر ایک بوڑھے انسان کا سر نظر آ رہا تھا۔ اس کے سر کے بال بے حد لمبے اور سفید تھے اور اس کے ماتھے پر ایک چھوٹی سی انسانی کھوپڑی چپکی ہوئی تھی۔ کھوپڑی کے بیچ ایک ہڈی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ بوڑھے کا چہرہ لال سرخ تھا، آنکھیں بے حد بڑی اور چمکدار تھیں۔ جو ہی عمرو عیار وہاں نمودار ہوا، اسی وقت تخت کے بازو پر بیٹھا ہوا عقاب نما پرندہ عجیب انداز میں چلا اٹھا۔ اوہ، عمرو عیار، تم آ گئے، بہت خوب، تمہارے ہاتھ میں بوڑھی ملکہ فارانیہ کا سر ہے، لاؤ پھینک دو اسے میرے سامنے۔ اس بڑھیا اور تم نے مل کر مجھے آج سے 20 برس قبل ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر میرے پاس 9 کونوں والا موتی نہ ہوتا اور اس میں میری جان نہ ہوتی تو تم اپنی طرف سے مجھے مار ہی چکے تھے۔ اس بدبخت بڑھیا کو میں نے ہلاک کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر نہ جانے اس کے پاس ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو آج تک مجھے یا میرے کسی غلام کو پہنچنے ہی نہیں دیتی تھی۔ یہ ہر وقت کوئی اسم اعظم پڑھتی رہتی تھی اور اسی وجہ سے کوئی غیر مرئی قوت اس تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ تب عمرو عیار، میں نے تمہارا ایک طلسمی پتلا بنایا اور پھر ایک روز میرے غلاموں نے تمہیں پکڑ لیا اور میرے پاس لے آئے۔ میں نے تمہاری جان نکال کر اس پتلے میں ڈال دی اور تمہیں حکم دیا کہ تم میرے لیے ملکہ فارانیہ کو ہلاک کر دو اور اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ شروع میں تم مانے نہیں، جب تمہیں میں نے پتلے کے ذریعے خوفناک اذیتوں سے دوچار کیا تب تم میری بات ماننے پر آمادہ ہوئے، اور اب تم نے میرے حکم سے آخرکار اس بڑھیا کا سر کاٹ ہی لیا۔ ہا 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 ہا، اس بوڑھے نے کہا اور زور زور سے کہکہے لگانے لگا۔ عقاب جادوگر، میں تمہارے حکم سے بوڑھی ملکہ کا سر کاٹ کر لے آیا ہوں، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اور میرا طلسمی پتلا واپس میرے حوالے کر دو۔ عمرو نے اس کی بات سن کر ہونٹ کاٹتے ہوئے بے بسی سے کہا، تمہارا پتلا؟ نہیں عمرو عیار،
میں تمہارا پتلا تمہیں ہرگز واپس نہیں کروں گا۔ اس بڑھیا کے ساتھ مجھے اس حال میں پہنچانے میں تم برابر اس کے ساتھ تھے۔ مجھے تو بس کسی طرح اس بڑھیا کو موت کے گھاٹ اتروانا تھا، سو یہ کام تم نے مکمل کر دیا۔ اب میں تم سے اپنا انتقام لوں گا اور تمہارے پتلے کو آگ میں پھینک کر تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اس طرح میرے دونوں دشمن مارے جائیں گے اور میں ہر روز 3 نوجوان لڑکیوں کو مار کر ان کا خون پیتا رہوں گا اور ان کی آنکھیں اور دل نکال کر کھاتا رہوں گا، اور پھر 3 سال بعد میرا عقاب بنا جسم دوبارہ اصل حالت میں آ جائے گا۔ تم نہیں جانتے اپنا بقیہ جسم اس عقاب میں ڈال کر مجھے کس قدر اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عقاب جادوگر نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا۔ اوہ! مگر امرو نے نہایت پریشانی کے عالم میں کچھ کہنا چاہا۔ عین اسی وقت اس بوڑھے عقاب جادوگر کی آنکھیں چمکی۔ فوراً ہی فضا میں امرو عیار کا ایک بالشت بھر کا پتلا نمودار ہوا۔ لو امرو عیار، تمہارے سامنے یہ پتلا ہے، اگر اسے آگ میں لے جانے سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ عقاب جادوگر نے امرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا۔ عین اسی وقت پتلا حرکت میں آیا اور فضا میں اڑنے لگا۔ امرو نے جلدی سے تلوار زنبیل میں ڈالی اور بوڑھی ملکہ کا سر ایک طرف پھینک کر تیزی سے حرکت کرتے ہوئے اپنے پتلے کی جانب بڑھا۔ جو ہی وہ پتلے کے قریب پہنچا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر پتلا پکڑنا چاہا، مگر پتلا تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کے قریب سے نکل گیا۔ امرو تیزی سے دوبارہ اس کی جانب مڑا۔ اس نے پھر پتلے کو پکڑنا چاہا، مگر پتلا ایک بار پھر اس کے ہاتھ آتے آتے رہ گیا، اور پھر امرو پتلے کو پکڑنے کے لیے پورے کمرے میں ناچتا پھر رہا تھا۔ کبھی وہ چھلانگ لگا کر اچھل کر پتلے کو پکڑنے کی کوشش کرتا، کبھی پتلا نیچے ہوتا تو وہ جھک کر اسے پکڑنے کے لیے اس پر جھپٹتا، مگر پتلا کسی طرح اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ عقاب جادوگر اس کو اس طرح پتلا پکڑتے دیکھ کر زور زور سے کہے لگا رہا تھا۔ ایک طرف علاؤدان روشن تھا، پتلا تیر کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ امرو نے بھی اس کے پیچھے چھلانگ لگائی، مگر پتلا نہایت تیزی سے اس علاؤدان میں جا پڑا۔ اسی وقت امرو عیار کو اپنے جسم میں آگ بھڑکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے بھاگتا ہوا علاؤدان کے قریب آ گیا اور پھر اس نے نہایت تیزی سے علاؤدان میں ہاتھ ڈال دیا۔ تکلیف اور جلن کی وجہ سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر اس نے تکلیف کی پرواہ نہ کیے بغیر علاؤدان سے اپنا پتلا باہر نکال لیا، جو اس وقت تک آگ پکڑ چکا تھا۔ پتلے کے آگ پکڑتے ہی امرو کے کپڑوں میں بھی آگ لگ گئی تھی۔ امرو نے جلدی سے جلتا ہوا پتلا اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ جو ہی اس نے پتلا زنبیل میں ڈالا، اس کے کپڑوں میں لگی ہوئی آگ خود بخود بجھ گئی اور امرو عیار کو قدرے سکون کا احساس ہوا۔ بہت خوب امرو عیار، واقعی تم بے حد تیز اور پھرتیلے انسان ہو۔ تم نے آگ سے پتلا نکال کر اپنے آپ کو جلنے سے بچا لیا ہے، مگر امرو یہ کیوں بھول رہے ہو کہ تم اس وقت موت کے محل میں ہو؟ اس محل میں قدم قدم پر موت پر پھیلائے کھڑی ہے۔ تم یہاں سے کس طرح سے اپنی زندگی بچا کر جا سکتے ہو؟ عقاب جادوگر نے کہا لگا کر کہا۔ جس طرح سے خدا نے میری اور ملکہ فارانیہ کی زندگی بچائی ہے، اس طرح وہ پھر مجھے تمہارے ہاتھوں مرنے سے بچا لے گا۔ امرو نے اپنا جلا ہوا ہاتھ ہلاتے ہوئے چہرے پر زہر خوند مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ ملکہ فارانیہ؟ کیا کہا؟ ملکہ فارانیہ زندہ ہے؟ اس کی بات سن کر عقاب جادوگر زور سے چونکا۔ ہاں الو جادوگر، ملکہ فارانیہ کو میں نے قتل نہیں کیا، اور نہ ہی میرا انہیں قتل کرنے کا کوئی ارادہ تھا۔ بس تم سے کسی طرح میں اپنا طلسمی پتلا حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں دکھانے کے لیے میں اداکاری کر رہا تھا۔ میں نے ملکہ فارانیہ کے کمرے میں جا کر اپنی زنبیل سے ان کی ہم شکل عورت کا پتلا نکالا اور اس کا سر کاٹ کر لایا تھا۔ ملکہ عالیہ زندہ ہے اور اپنے محل میں ہے۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی تھی، اور جس وجہ سے تم ان تک نہیں پہنچ پا رہے تھے وہ خدائے بزرگ و برتر کا پاک کلام ہے۔ خدا کے حکم سے ہی تم یا تمہاری شیطانی قوتیں اب تک ان کے پاس پہنچنے میں ناکام رہیں، اور تم قیامت تک ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
میں کسی طرح تمہارے اس محل میں پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے میں تمہاری اور تمہارے دہکتے ہوئے انسانوں کی باتیں مان رہا تھا۔ اب جب کہ میں تمہارے محل میں آ ہی گیا ہوں تو یہاں سے مر کر نہیں بلکہ تمہیں مار کر جاؤں گا۔ تم ظالم اور خطرناک جادوگر ہو۔ تم نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کئی بے گناہ لڑکیوں کو مار کر کھایا ہے۔ میں ان کا تم سے انتقام لوں گا، خوفناک انتقام۔ عمرو عیار کا لہجہ زہر میں بھجا ہوا تھا۔ تم مکار، دھوکے باز انسان، تم نے مجھے دھوکا دیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے اس عقاب کو کھلا دوں گا۔ عقاب جادوگر نے نہایت غصیلے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اسی وقت اس کی آنکھیں چمکی، اس کی آنکھوں سے انگارے خارج ہوئے اور ان انگاروں نے یکلخت دیکھتے ہی دیکھتے آگ نما انسانوں کی شکلیں اختیار کر لیں۔ زرد پوش محافظوں، اس عمرو عیار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مار ڈالو، ختم کر دو اسے۔ دہکتے ہوئے انسانوں کو دیکھ کر عقاب جادوگر نے حلق کے بل چیخ کر انہیں حکم دیتے ہوئے کہا۔ اس کے حکم پر آگ نما انسان تیزی سے عمرو عیار کی جانب بڑھے۔ عمرو نے انہیں اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر تیزی سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈالی اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ غائب ہوتے ہی اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں لے لی اور آگ نما انسان جو اسے غائب ہوتے دیکھ کر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، عمرو تیزی سے ان کے قریب پہنچا اور اس نے ایک آگ نما انسان کے جسم پر زور سے تلوار ماری۔ یکبارگی زوردار دھماکہ ہوا، اس انسان کے جسم پر تیز روشنی چمکی، آگ کا ایک تیز شعلہ نمودار ہوا اور اس انسان کے منہ سے ایک ہولناک چیخ نکلی اور اس انسان کا وجود یکلخت غائب ہو گیا۔ ایک آگ نما انسان کو یوں غائب ہوتے اور چیختے دیکھ کر دوسرے آگ نما انسان اور عقاب جادوگر بری طرح سے چونک اٹھے۔ عمرو عیار یہی ہے، اسے ڈھونڈو اور ختم کر دو اسے، عقاب جادوگر نے انتہائی غصیلے انداز میں چیختے ہوئے آگ نما انسانوں کو حکم دیا۔ آگ نما دہکتے ہوئے انسان ہاتھ پھیلا کر تیزی سے پھیل گئے، جیسے وہ غیبی حالت میں موجود عمرو عیار کو پکڑنا چاہتے ہوں۔ عمرو جھکے جھکے انداز میں ان سے دور ہٹ گیا، پھر اس نے ایک اور دہکتے ہوئے انسان کو تلوار ماری۔ اس کا بھی پہلے والے انسان جیسا حشر ہوا، اس کے جسم میں تیز آگ کا شعلہ نکلا اور وہ بھی غائب ہو گیا۔ اب تو دہکتے ہوئے سرخ انسانوں کے غصے کی انتہا نہ رہی، وہ خوفناک انداز میں ہاتھ بڑھا بڑھا کر اندھا دھند کمرے میں گھومنے لگے، مگر عمرو اطمینان سے غیبی حالت میں ان میں سے ایک انسان کو تلوار مارتا اور وہ آگ کا شعلہ بن کر غائب ہو جاتا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں موجود ہر دہکتا ہوا انسان غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عقاب جادوگر کا سرخ چہرہ مزید سرخ ہوتا چلا گیا۔ اس نے زور سے پھونک ماری، اچانک ہی چھت پر سے ہر طرف زہریلے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ عمرو عیار اس وقت کمرے کے ایک کونے میں تھا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ کوئی تیر اس کی جانب نہیں آیا تھا، ورنہ ایک زہریلا تیر بھی اسے چھو جاتا تو اس کا زندہ بچ جانا ناممکن تھا۔ عقاب جادوگر چاروں طرف تیز نگاہوں سے عمرو عیار کو دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس نے پھونک ماری، فوراً ہی چھت پر سے تیروں کی بارش رک گئی۔ اسی وقت عمرو تیزی سے تلوار لے کر اس کی طرف بڑھا، مگر وہ اس کے قریب بھی نہ پہنچا تھا کہ عمرو کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ الٹ کر دور جا گرا۔ گرنے کی وجہ سے عمرو عیار کے کندھوں سے سلیمانی چادر اتر گئی اور وہ نمودار ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی عقاب کی تیز نظریں اس پر جم گئیں۔ اس نے زور سے پر مارے اور پھڑ پھڑاتا ہوا عمرو کی جانب جھپٹا۔ اس کے ساتھ بوڑھے جادوگر کا سر بھی آ رہا تھا۔ عمرو جلدی سے اٹھا اور عقاب سے بچنے کے لیے تیزی سے کروٹیں بدلتا ہوا کمرے کے دروازے کی جانب بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمرو تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عقاب اور بوڑھے جادوگر کا چہرہ بھی اس کے پیچھے باہر آ گئے۔ عمرو راہداریوں میں نہایت تیزی سے بھاگنے لگا۔ راستے میں کئی طلسمی پتلوں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر عمرو نے تلوار حیدری سے اپنا بچاؤ کیا اور انہیں مارتا ہوا نہایت تیزی سے اس محل سے باہر نکلتا چلا گیا۔
عقاب اور بوڑھے جادوگر کا سر فضا میں بدستور اڑتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ عمرو عیار بھاگتے ہوئے خوفزدہ انداز میں سر اٹھا اٹھا کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا، مگر عقاب کی رفتار بے حد تیز تھی۔ وہ جلد ہی عمرو کے سر پر آن پہنچا اور جھپٹ جھپٹ کر عمرو پر پنجے اور چونچ مارنے لگا۔ عمرو تلوار لہرا لہرا کر ان پر وار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر عقاب کے حملے بے حد تیز تھے۔ اس وقت بوڑھے جادوگر کے ماتھے پر چپکی ہوئی کھوپڑی کی آنکھوں سے باریک باریک روشنی نکلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ روشنی عمرو کے جسم پر پڑتی اور اسے جلا کر راکھ بناتی، عمرو نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور زمین پر گر کر دور تک لڑکھنیاں کھاتا چلا گیا۔ پھر اس نے نہایت تیزی سے زنبیل سے خنجر ابراہیمی نکالا اور تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہوتے ہی اس نے خنجر پوری قوت سے عقاب پر کھینچ مارا۔ خنجر بجلی کی سی تیزی سے اڑتا ہوا عقاب کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ عقاب کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ لہراتا ہوا زمین پر آ گرا۔ اس کے ساتھ ہی بوڑھے جادوگر کا سر بھی نیچے آ گرا تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل رہی تھیں۔ عقاب زمین پر گرا بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ عمرو رک کر گہرے گہرے سانس لینے لگا اور تڑپتے ہوئے عقاب کی جانب دیکھنے لگا۔ عین اسی وقت وہاں ایک نہایت بھیانک شکل والا اور گینڈے کی جسامت والا خوفناک جن نمودار ہوا۔ اس جن کے ہاتھوں میں 2 بڑے بڑے کلہاڑے تھے۔ اسے دیکھ کر عمرو عیار گھبرا گیا۔ وہ اس جن کو اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ وہ جن بوڑھے عقاب جادوگر کا محافظ خاص تھا۔ خوفناک شکل والے جن نے ایک خوفناک چنگھاڑ ماری اور کلہاڑے لے کر پوری قوت سے عمرو عیار پر پل پڑا۔ عمرو تیزی سے اپنا دفاع کرنے کے لیے ایک طرف دوڑا، مگر جن چھلانگ مار کر ہوا میں اڑتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ عمرو نے دوسری طرف چھلانگ لگا کر اس کے گھومتے ہوئے کلہاڑے کے پھل سے خود کو بمشکل بچایا۔ اس نے نہایت تیزی سے زنبیل سے ڈھال ابراہیمی نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ ڈھال پر جو ہی جن کا کلہاڑا لگا، تیز چمک پیدا ہوئی اور جن کا ایک کلہاڑا غائب ہو گیا۔ جن ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے دوسرے کلہاڑے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر عمرو پر مارنا چاہا۔ عمرو نے جلدی سے ڈھال آگے کر دی۔ ڈھال سے ٹکراتے ہی کلہاڑا غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر جن خوفناک انداز میں دھاڑتا ہوا عمرو پر جھپٹ پڑا۔ عمرو عیار نہایت تیزی سے ادھر ادھر کود کر خود کو اس کی گرفت میں آنے سے بچا رہا تھا۔ جب جن کے حملے شدید ہو گئے تو عمرو نے موقع پاتے ہی زنبیل سے جال الیاسی نکال کر اس پر پھینک دیا۔ جن جال الیاسی میں پھنس کر بری طرح سے چلانے لگا اور خود کو جال سے نکالنے کے لیے زور لگانے لگا، مگر جال الیاسی توڑنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ عمرو نے ہانپتے ہوئے اس کی جانب خونی نظروں سے دیکھا اور پھر تلوار حیدری لے کر اس کے قریب آ گیا۔ اس نے تلوار حیدری کی ایک زوردار ضرب لگا کر جن کا ایک بازو کاٹ دیا۔ جن خوفناک انداز میں چیخ پڑا، اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو عقاب جادوگر کا 9 کونوں والا چراغ موتی مجھے لا دو۔ عمرو نے اس کی جانب دیکھ کر زہریلے لہجے میں کہا اور اس کے جسم پر تلوار سے ایک اور گہرا زخم لگا دیا۔ جن ایک بار پھر بری طرح سے دھاڑ اٹھا۔ وہ چراغ موتی دینے سے انکار کر رہا تھا، مگر عمرو جب تلوار سے اس کے جسم پر زخم لگاتا چلا گیا تو اس نے گھبرا کر منہ سے 9 کونوں والا چراغ موتی اگل دیا۔ موتی بے حد خوبصورت تھا۔ اس کے 9 کونے تھے اور 9 کونوں میں سے ایسی روشنی نکل رہی تھی جیسے آگ کے شعلے جل رہے ہوں۔ جن بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ عمرو نے جلدی سے زمین سے 9 کونوں والا چراغ موتی اٹھایا اور آگے بڑھ کر اس نے تلوار مار مار کر جن کا خاتمہ کر دیا۔ جن کا خاتمہ کر کے عمرو نے جال الیاسی سمیٹا اور تڑپتے ہوئے عقاب کی طرف آ گیا۔ بوڑھا جادوگر بری طرح سے چیخ رہا تھا، عمرو، چراغ موتی میرے منہ میں ڈال دو، ورنہ اس عقاب کے ساتھ ساتھ میں بھی ہلاک ہو جاؤں گا۔ عمرو، عمرو، وہ بری طرح سے چیختا ہوا کہہ رہا تھا۔ عمرو نے زنبیل سے ایک پیالہ نکالا، اس پر اس نے پھونک ماری تو پیالہ لبالب پانی سے بھر گیا۔ اس نے نفرت زدہ نگاہوں سے
عقاب جادوگر کی جانب دیکھا اور 9 کونوں والا چراغ موتی اس میں ڈال دیا۔ موتی کے پانی میں گرتے ہی ایسی آواز سنائی دی جیسے گرم لوہا پانی میں ڈالا جاتا ہے، اور اس میں سے آواز آتی ہے۔ جو ہی امرو نے موتی پانی میں ڈالا، یکلخت تڑپتے ہوئے عقاب اور بوڑھے جادوگر کے سر میں آگ لگ گئی۔ عقاب اور بوڑھا جادوگر انتہائی خوفناک انداز میں چیخنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چند ہی لمحوں میں جل کر راکھ ہو گئے۔ اسی وقت ہر طرف زوردار بھونچال آنے لگا اور عقاب جادوگر کا محل بری طرح سے لرزنے لگا۔ امرو نے جلدی سے زمین پر پڑی ہوئی اپنی کراماتی چیزیں اٹھا کر زنبیل میں ڈالی اور نہایت تیزی سے ایک جانب بھاگ اٹھا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے زنبیل سے سنہری چپلیں نکالی اور اپنے پیروں میں پہن لی۔ دوسرے ہی لمحے وہ نہایت تیز رفتاری سے ان طلسمی سنہری چپلوں کی مدد سے آسمان پر اڑا جا رہا تھا۔ وہ جب اڑتا ہوا ملک سابان پہنچا اور اس نے ملکہ فارانیہ کو جا کر ساری بات سنائی تو ملکہ بے حد خوش ہوئی۔ وہ شاہ ارسلان کو پہلے ہی ساری باتیں بتا چکی تھی۔ شاہ ارسلان بھی وہاں موجود تھا۔ عقاب جادوگر کی ہلاکت کا سن کر اس نے امرو عیار کا شکریہ ادا کیا، جس نے انہیں اور ان کی رعایا کو ایک ظالم جادوگر کے ظلم سے بچا لیا تھا۔ امرو عیار خوش تھا کہ اس نے ملکہ سے 20 سال پرانا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ ملکہ فارانیہ نے اپنے وعدے کے مطابق سچ مچ اس کے وزن کے برابر اسے ہیرے جواہرات تول کر دیے تو امرو کی خوشی تگنی چوگنی ہو گئی۔